میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا ناحق مال نہ کھایا کرو، آپس میں ایک دوسرے کا ناحق مال نہ کھایا کرو۔ تو یہ وہ آیت کریمہ ہے، اگر اس دیکھا جائے آج کے دور کے اعتبار سے تو ہر آدمی گناہوں کے دلدل کے اندر پھنستا ہوا چلا جا رہا ہے، اسے اس بات کی تمیز ہی نہیں ہے کہ وہ کما رہا ہے، حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے، اسے کس طریقے سے اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونا ہے اور اسے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ناحق مال نہ کھایا کرو۔ تو یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ناحق مال کھانے سے مراد جوا، سود، جھوٹی گواہی دے کر مال حاصل کرنا اور کسی سے مال کو چھین لینا، یہ سارے کے سارے کام ناحق مال کے اندر آ جاتے ہیں، یہ سارے کام ناحق مال کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور کوئی شخص جوا کھیل کر پیسے کما رہا ہے پھر بھی حرام ہے، چوری کر کے مال کو کما رہا ہے پھر بھی حرام ہے، کسی سے مال کو چھین رہا ہے پھر بھی حرام ہے۔ اور حرام کے متعلق آپ نے کئی بار سنا ہے کس قدر اللہ رب العزت سخت ناراض ہوتا ہے اور کتنا زیادہ ان لوگوں کو تکلیفیں دیتا ہے، اور کتنا زیادہ بروز محشر ان لوگوں کو عذاب ہوگا جو لوگ کسی کا مال ناحق کھا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے معاذ، اے سعد، رزق حلال سے کھایا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے سعد، رزق حلال سے کھایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ جب تم حلال رزق سے کھاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے سعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے دست قدرت میں ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا، اے سعد، مجھے میرے رب کی قسم، جو شخص مال ناحق کھاتا ہے، جو شخص جس کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 40 دن کی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ حرام کا ایک لقمہ پیٹ کے اندر پڑتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 40 دن کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ آپ کتنی بھی دعائیں کرتے چلے جائیں، آپ کتنا بھی سجدے کے اندر پڑھتے ہوئے چلے جائیں، اگر آپ کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ پڑا ہوا ہے، اللہ رب العزت آپ کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ آپ کتنی بھی اپنے حق میں دعا مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے، اللہ رب العزت آپ کی بخش نہیں فرمانے والا ہے۔ اس وقت تک نہیں بخش فرمائے گا جب تک آپ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر لیتے ہیں۔ جب تک آپ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر لیتے ہیں تب تک اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو نہیں معاف فرمائے گا۔ تو ہم اور آپ کو بس پیسہ آنا چاہیے، کہاں سے آ رہا ہے یہ معلوم نہیں ہمارا کو۔ ہم اور آپ کا پیسہ آنا چاہیے، جوئے سے آ رہا ہے یا شراب سے آ رہا ہے یا حرام کام کر کے آ رہا، کوئی نہیں مطلب ہم اور آپ سے۔ ہم نے ساری چیزیں دنیا کو سمجھ کے رکھ لیا ہوا ہے، آخرت کو بالکل بھول گئے ہیں۔ ہم اور آپ آخرت کو بالکل بھلا چکے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آخرت کو یاد رکھتے اور اللہ رب العزت ہم اور آپ کو جس طریقے سے رزق عطا فرماتا، حلال رزق عطا فرماتا، اسی سے اپنا گزارا کر لیتے۔ جب آپ دنیا کی آشائشوں کی طرف دیکھیں گے، جب آپ دنیا کی بناوٹوں کی طرف دیکھیں گے تو آپ یقین مانیے کہ آپ بہک جائیں گے، آپ بہک جائیں گے۔ اگر آپ کو کام رہنا اس دین کے اوپر تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص 10 درہم کا کپڑا خریدے، کوئی شخص 10 درہم کا کپڑا خریدے اور اس میں سے صرف 1 درہم حرام کا ہو، پورے نہیں 10 درہم حرام کے نہ ہو، صرف 1 درہم حرام کا ہو، تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر باقی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ آپ کے 9 روپے کمائی کے ہوں
اور 1 روپیہ حرام کا ہو، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں سارے کے سارے روپیے اللہ رب العزت آپ کی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں جس طریقے سے بہت سارا شہد ہو، جس طریقے سے بہت سارا شہد ہو اور اس کے اندر صرف 1 قطرہ آپ زہر ڈال دیں، اس شہد کے اندر 1 بالٹی آپ کا شہد ہو اور آپ صرف اس کے اندر 1 قطرہ زہر ڈال دیں تو پورا کا پورا شہد برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا بہت سارا مال حلال کا ہو اور آپ اس کے اندر 1 روپیہ ملا دیں حرام کا، وہ سارا کا سارا مال آپ کا برباد ہو جائے گا جب تک آپ اس کو نہیں نکالیں گے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کو ہمارے اپنے اندر لانے چاہیے وہ چیز رزق حلال ہونا چاہیے۔ جب رزق حلال ہوگا تو ہماری اولادیں بھی صحیح چلیں گی، ہمارے گھر والے بھی صحیح چلیں گے اور ہمیں سکون بھی میسر ہوگا۔ اگر آپ کا رزق حلال نہیں ہوا تو آپ یقین مانیے کہ آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، آپ کی نسلیں برباد ہو جائے گی۔ جو آج آپ ان دنوں کے اندر جوا کھیل کر کے پیسے کماتے ہوئے نظر آ رہے ہو، جو آپ آج کے دور میں اپنی طاقت جماتے ہوئے کسی غریبوں کا مال چھین رہے ہو، یا کسی غریب کو دیکھا، یتیم کو دیکھا، اس کے مال کو اپنا لیا، اس کے مال کو چھین لیا، یہ آپ کب تک کریں گے؟ کب تک آپ کے جسم کے اوپر جوانی باقی رہے گی؟ یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی یہ جوانی جس تکبر کے اندر آپ چل رہے ہیں، آج ہم نے گاؤں کے اندر دیکھا ہوا ہے کہ کوئی تھوڑا سا امیر بن جاتا ہے تو کسی کی زمین کو ہڑپ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبکہ کھلا ہوا فرمان ہے، جس نے کسی شخص کی 1 بالشت زمین حرام کے طور پر اپنا لیا، اس پر قبضہ کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 زمین و آسمان کے توق بنا کر کے اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا۔ 1 بالشت زمین آپ نے کسی کی چھین لی، اور ہم اور آپ کا تو معاملہ یہ بن چکا ہے کہ جب بھی کسی غریب کو دیکھا، کسی یتیم کو دیکھا، اس کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کب تک آپ بہکتے ہوئے نظر آئیں گے؟ کب تک آپ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے رہیں گے؟ کیا یہ زندگی آپ کو اس لیے دی گئی تھی کہ آپ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے، یا اس لیے دی گئی تھی کہ آپ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ہم نے تمہیں اس لیے ہی پیدا کیا تھا کہ تم میری عبادت کرو، اور ہم اور آپ اپنے کاموں سے ہٹ چکے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے کاموں سے ہٹ چکے۔ خود بنانے والے کا فرمان ہے، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تم میری عبادت کرو، اور ہم اور آپ اس دنیا کے اندر آ کر کے دنیا کی عائشاں کو دیکھ کر اس اللہ کو بلا دیا۔ آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہمارے پاس ابھی بھی ٹائم ہے۔ جتنے بھی سارے گناہ ہوئے ہیں، آپ صرف ایک بار اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور ایک بار صرف دل سے توبہ کر لیں، اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ آئے تو صحیح، اب تک آپ نے حلال کمایا، اللہ کی بارگاہ میں کہیں یا اللہ اب تک میں نے حرام کمایا، اب تک میں نے جوا کھیلا، اب تک میں نے شراب کی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئیں۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں تمہیں ندائیں دے رہی ہیں، تمہیں اپنی طرف بلا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت 30ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے میں کے اندر ڈال دیا؟ کون سی دنیا کی چیزیں تو دیکھ کر اپنے رب کو بھول گیا؟ آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس۔ وہ رب تمہیں صدا دے رہا ہے جو بہت ہی زیادہ کریم ہے، بہت ہی زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے تو صحیح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بستی کا چکر لگا رہے تھے، آپ شہر مدینہ کا طواف چکر لگا رہے تھے، تو آپ نے جیسے ہی راستہ موڑا تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک شرابی آ رہا ہے، پیر لڑکھڑا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے پہنچے اور پوچھا کہ کیا ہے تیرے پاس؟ جیسے اس نے شخص نے حضرت عمر کو دیکھا، اس نے شراب کی بوتل کو اپنی پیچھے چھپا لی اور کہا، اے امیر المومنین کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت تھے جو فوراً سزا دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، مجھے دکھا کیا ہے تیرے پیچھے؟ اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین کچھ نہیں میرے پاس۔ آپ نے فرمایا، دکھا تو صحیح۔ تو جب وہ دکھانے لگا تو اس نے آنکھوں کو بند کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ اگر تو نے آج مجھے عمر کے غضب سے بچا لیا،
وہ شرابی کہتا ہے یا اللہ اگر تو نے مجھے آج عمر کے غضب سے بچا لیا تو میں آج کے بعد کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس نے دل کی تہائی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اس نے یہ ندا کیا اللہ اگر آج عمر کے غضب سے بچا لے گا تو میں کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کیا ہے تیرے پیچھے؟ اس نے کہا امیر المومنین سرکہ ہے۔ تھی شراب اور کیا کہا کہ سرکہ ہے امیر المومنین۔ حضرت عمر نے کہا دکھا۔ جیسے اس نے دکھایا بوتل سامنے رکھی تو دیکھتے کیا کہ حقیقت میں وہ یقیناً میں وہ شراب سرکہ بن چکی تھی۔ سبحان اللہ، وہ شراب سرکہ بن چکی تھی، وہ شراب سرکہ بدل چکی، سرکے کی حالت میں بدل چکی تھی۔ تو اس واقعے سے یہ پتا چلا جو رب ہمارا شراب کو سرکے پہ بدلنے پہ قادر ہے، اگر ہم اس کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے میں بھی قادر ہے۔ ہم اور آپ کتنی بھی گناہ ہو گئے، کتنی بھی ہم اور آپ سے لغزشیں ہو چکی ہیں، اگر ہم اور آپ نے صدق دل سے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ شرمندگی کرتے ہوئے توبہ کر لی تو اللہ رب العزت سارے کے سارے گناہ اور آپ کے معاف فرما دے گا۔ پھر تو اللہ رب العزت کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی بندوں کو بخشنے کی۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا حضرت بشر بن حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ شراب کی حالت میں تھے، آپ کے پیر لڑکھڑاتے ہوئے آپ جا رہے تھے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، دیکھتے کیا ہے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ اس واقعے سے یہ پتا چلتا کہ آدمی گنہگار ہو لیکن بدتمیز نہ ہو، شریعت کا مذاق اڑانے والا نہ ہو تو اللہ رب العزت اس شخص کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ہم اور آپ کے سامنے حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، ہم اور آپ کے سامنے حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، قرآن آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، پھر بھی ہم اور آپ نے سن لیا اور بات ختم کر دی۔ ہم اور آپ نے سن کے بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جس شخص کے اندر ادب ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو بڑا بہت ہی اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کے نشے کی حالت میں آپ گھر کی طرف جا رہے تھے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ آپ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا تو دیکھتے ہیں کیا اس پر اللہ رب العزت کا نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شراب کی حالت میں ہیں، آپ نے اس کاغذ کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو چوما، چومنے کے بعد عطر سے لگایا، عطر میں اس کاغذ کو ڈبایا، اس کے بعد اونچی مقام پہ رکھ دیا اور یہ کہا کہ یہ میرے اللہ کا نام ہے، اور یہ کہا یہ میرے اللہ کا نام۔ خود شراب کی حالت میں ہے، خود پیر لڑکھڑاتے ہوئے ہیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کے نام کو دیکھا انہوں نے اس کی تعظیم کی اور عطر لگا کر اس کو اوپر رکھ دیا، کہا یہ میرے رب کا نام ہے، کہا یہ میرے رب کا نام ہے۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ گھر آئے، پھر صبح میں خانے چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے وقت کے ولی کو الہام فرمایا، وقت کے ولی کو الہام فرمایا کہ جاؤ بشر کو سلام کہو جا کر، میرا جاؤ بشر کو سلام کہو جا کر کے، اس نے اتنا عمدہ کام کیا ہے۔ تو وہ بزرگ آئے اپنے شہر سے روانہ ہوئے، حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے کرتے میں خانے پہنچ گئے، شراب خانے پہنچ گئے۔ تو جب پہنچے تو وہاں کہا کہ یہاں پر بشر کون ہے؟ تو کہا وہ تو شراب کے نشے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہا جاؤ بلاؤ جا کر کے ان سے کہو کہ تمہارے ملنے والا کوئی آیا ہوا ہے۔ تو وہ شخص جاتا ہے شراب کے اندر اور بشر حافی سے کہتا ہے کہ جاؤ تمہارا کوئی ملنے والا آیا ہوا ہے۔ تو حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشے کی حالت میں، ظاہر سی بات ہے شراب کا کاروبار تھا، شراب کا دھندا تھا، ہر وقت نشے کی حالت میں رہتے تھے۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشے کی حالت میں، جیسے کہا جاؤ کوئی شخص تمہیں بلا رہا ہے، ننگے پیر شب نشے کی حالت میں دوڑتے وہ باہر آ گئے۔ پوچھا کون؟ تو کہا تم نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو اللہ رب العزت تمہیں سلام بھیج رہا ہے؟ اس نے کہا کیا؟ حضرت ان وقت کے ولی نے کہا اللہ رب العزت تمہیں سلام کہتا ہے۔ تو بس حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھ جیسے شخص سے سلام کرتا ہے اللہ رب العزت، میں اتنا شرابی ہوں اس کے باوجود بھی اللہ مجھ سے سلام کرتا ہے۔ تو اس ولی نے پوچھا تم نے ایسا کیا کیا تھا؟ تو حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے کوئی عمل نہیں کیا، بس اتنا تو ضرور کیا، میرے رب کا نام پڑا ہوا تھا، میں نے اسے اچھی طریقے سے صاف کیا، اس پہ عطر لگا کر اونچے مقام پہ رکھ دیا اور یہ کہا یہ میرے رب کا نام ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا اونچا مقام کر دیا، اتنا اونچا مقام کر دیا کہ آپ وقت کے ولیوں میں سب سے اونچے ولی مانے گئے تھے، سبحان اللہ، صرف اس لیے کہ آپ نے اپنے رب کے نام کی تعظیم کی تھی۔ تو ہم اور آپ کے سامنے جب حدیثیں بیان کی جاتی ہیں یا کوئی قرآن کی حدیثیں بیان کی، قرآن کی آیتیں بیان کی جاتی ہیں تو ہم اور آپ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے،
ہم اور آپ ان کی بےادبیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ یقین مانیں اگر آپ قرآن کی بےادبی کریں گے، حدیثوں کی بےادبی کریں گے، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تو بیان کرتے رہتے ہیں، ان کا تو کام ہی ہے بیان کرنا ہے، تو آپ یقین مانیے کہ دھیرے دھیرے آپ سے آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ اگر آپ تسخر کریں گے ان آیتوں سے، حدیثوں کا مذاق اڑائیں گے، تو آپ یقین مانیے کہ آپ کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ تو کوئی آدمی گنہگار کتنا بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اگر ادبدار ہے تو اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ تو آج کے اس پورے بیان سے ہم اور آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ چلا کہ ہم اور آپ حلال کمایا کریں، ہم اور آپ حلال کمایا کریں۔ میں پھر سے بھائی ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارشاد حلال کھایا کرو اور حرام رزق سے بچا کرو، اور حرام رزق سے بچا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد مجھے میرے رب کی قسم ہے، جب کسی آدمی کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ پڑا ہوا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے 40 دن کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ اس کی 40 دن کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا ہے جو اپنے پیٹ کے اندر حرام کی غذا پیش کرتے ہیں یا جو حرام کا لباس پہنتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی 40 دن کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو ہم اور آپ کے لیے ضروری یہی ہے کہ ہم اور آپ حرام سے بچا کریں اور حلال رزق تلاش کیا کریں، اور حلال رزق تلاش کیا کریں۔ اللہ رب العزت بارگاہ میں دعا، اللہ رب العزت ہمارا کو اس چھوٹی سی گفتگو پر عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔